بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ بحث نہ کریں۔ اصل میں یہ زندگی میں سکون لانے کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت سکون والی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں، ہم جب ان چیزوں میں پڑھتے ہیں نا، فضول کی بحثوں میں اور فضول کے جو حجت بازی ہوتی ہے اس میں جب ہم پڑھ جاتے ہیں تو زندگی بے سکون سی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس پھر اسی میں زندگی لگی رہتی ہے کہ میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے اس سے بحث کرنی ہے، اس کو ہرانا ہے، فلاں چیز میں کیڑے نکالنے ہیں، فلاں کی بات کو رد کرنا ہے، اس کو ہم نے نیچے دکھانا ہے۔ تو پھر اسی میں جب انسان لگ پڑتا ہے نا تو انسان کو سکون نہیں ملتا، اور اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے مخاطب کو جو ہے وہ ہرا نہیں دیتا۔ کیونکہ حجت بازی اور بحث بازی کے اندر ہمیشہ نقصان ہی رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بحث کر کے آپ جیت سکے ہوں، یا بحث کر کے آپ مخاطب کا دل جیت سکے ہوں۔ جیت تو آپ سکتے ہیں کہ کبھی آپ آواز بلند کر لیں، یا کبھی کچھ اس طرح کے دلائل پیش کر دیں، یا چیخیں دھاڑیں۔ ممکن ہے کہ آپ ناحق ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت جائیں، لیکن ہم مخاطب کو ہار جائیں گے۔ جو ہمارا ساتھی ہوگا یا ہمارا سامنے والا ہوگا، ہم اس کو ہار بیٹھیں گے۔ بحث تو ہم جیت جائیں گے، اس کو ہار بیٹھیں گے۔ تو اصل جو نسخہ ہے سکون میں رہنے کا وہ یہ ہے کہ بھئی حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، بحث بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے موقف میں صحیح ہیں، درست ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو بھی اپنے موقف منوانے کی کوشش کریں؟ اگر دیکھیں، ویسے اگر ضرورت پڑتی بھی ہے کبھی کبھی کسی موقع پر، کبھی کسی کو ضرورت پڑتی بھی ہے اپنی بات بتانے کی یا منوانے کی، تو اس کا طریقہ تو وہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر آپ کو کفار سے مناظرے کی بھی یا مجادلے کی بھی نوبت آ جاتی ہے تو بہت احسن طریقے کے ساتھ آپ نے ان سے مجادلہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، عمدہ انداز میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس، تو ان کو یہ ارشاد ہوا کہ فرعون کے پاس اور نرم گفتگو کرنا، قولا لہو قولا لینا، فرمایا کہ نرم گفتگو کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر تھے، ان کے مقابلے میں فرعون جیسا انسان تھا جو کہ خدائی کا دعویٰ دار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم دے دیا کہ قولا لینا، کہ نرم گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی۔ یہاں دیکھیں، یہ نرم گفتگو کا خاصہ بتایا کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے۔ یہ ہے نرم گفتگو کا خاصہ، نرمی سے بات کریں، موقف آپ کا گرم ہو لیکن لہجہ جو ہے وہ نرم ہو۔ اگر اس طرح کا انداز ہم اپنا سکتے ہیں، حکمت بصیرت کا، اور سامنے والے کی بات کو سننے کا، برداشت کرنے کا، تحمل کا ہمارے اندر مادہ ہے کہ ہم سامنے والے کی بات برداشت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تسلی سے اس کی بات سننے کے بعد اپنے دلیل اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر ہماری دلیل مضبوط ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی دلیل کمزور ہے، تو حکمت بصیرت کے ساتھ ہم اس کو اگر سمجھا سکتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جی لڑائی ہو جاتی ہے، جس طرح عموماً، یا ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور بحث طول پکڑ جاتی ہے، تو اس طرح اگر کوئی ہونے کا اندیشہ ہے تو ہمیں بالکل بھی بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ ضرورت کے درجے میں جا کر کبھی کسی کو بات سمجھانی ہو، کوئی بالکل ہی غلط رخ پہ چل رہا ہے، اس کو بات بتانی ہو، کوئی باطل ہے تو اس کو بتانا ہو، تو انداز مجادلے کا احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ ورنہ ہم جو دیکھ رہے ہیں زندگی میں، ہمارے فضول بحثیں جو بہت بڑھ چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ دوبارہ پڑا ہوا ہے۔ ہر شخص جو ہے دوسرے سے بحث میں لگا پڑا ہے، چاہے معلومات ہیں یا نہیں۔ خصوصاً دین کے حوالے سے ہمیں معلومات ہوتی نہیں، مسائل کے حوالے سے، اور ہم جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس پہ بحث چل رہی ہوتی ہے، طویل طویل بحثیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو دیندار حضرات ہیں، جو کچھ ہمارے فاضلین حضرات بھی ہیں، وہ بھی جذبات میں آ کر جو ہے ان بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ناراضگیاں نکلتی ہیں، آپس میں گالم گلوچ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں صرف بحث کی وجہ سے۔ اگر آپ صحیح، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کو اپنی بات منوائیں؟ اپنی بات کہتے ہیں طریقے سے، حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کر لیں۔ اب اگلا مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لست علیہم بوکیل، کہ ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا۔ یعنی ایسے نہیں کہ آپ ان کو بات منوا کر ہی چھوڑیں، دم لیں،
بات منوا کر ہی چھوڑیں، نگران نہیں بنا دیا کہ آپ ان پر کھڑے ہی رہیں، ان کی نگرانی کرتے رہیں کہ بات مانتے نہیں مانتے۔ بات کہہ دی طریقے کے ساتھ، حق کے ساتھ، اس کے بعد کوئی مانتا ہی نہیں مانتا، بحث نہ کریں۔ خصوصاً آج کے زمانے میں جب کہ ہر شخص جو ہے وہ عدم برداشت کا حامل ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کرتے دوسرے کی بات کو۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہاتھی درخت پہ بیٹھا ہے، ہم نے دیکھا، تو آپ کہیں جی بالکل بیٹھتا ہے، درخت پہ ہم نے بھی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی ایک حل ہے آج کل کی بحثوں سے بچنے کا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ فضول اور لایعنی چیزوں سے بچے۔ فضول بحثوں سے بچنا ویسے بھی چاہیے، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایمان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایمان کے جو رونق ہے، نور ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں بہت تیزی سے تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا، یا نبی اللہ کہ آپ کس در جا رہے ہیں اتنی تیزی سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جاہل کے شر سے بھاگ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیوں جاہل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جاہل کے پاس سے گزرو تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اس سے گزر جاؤ، درگزر کرو، ان کی بات کی پرواہ بھی مت کرو، ان سے الجھو گے تو الجھتے چلے جاؤ، کیونکہ وہ ماہر ہوتے ہیں اپنی بات کو منوانے کی، اس پہ کرنے کے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کو منوانا تو چاہیے تھا، بتانا تو چاہیے تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا کہ السلام علیکم، اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں جب جاہل مل جاتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں اس حوالے سے، جو بحث پر اتر آتے ہیں، جد بازی پر اتر آتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان سے درگزر کیجئے اور اپنا راستہ ناپیے، اپنی منزل کی طرف جائیے اور اپنے مقصد کو حاصل کیجئے، کیونکہ زندگی میں اور بہت کام ہے، ہمیں یہی کام نہیں رہے گا کہ ہم لوگوں کو اپنی بات منواتے رہیں۔ تو صحیح حق بات کہہ دیجئے، درست طریقے سے کہہ دیجئے اور بحث سے بچیے۔ یہی خوش رہنے کا نسخہ ہے۔ بحث میں پڑے رہیں گے، ہرانے جیتنے کے چکر میں پڑے رہیں گے تو زندگی کا سکون جو حاصل نہیں ہوگا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے گفتگو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔